دوستو، جب ایک ایک کر کے قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفل سور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور مومن لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالی کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالی حکم دے گا وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور یوں قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کے ایک حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ اس ناموس آواز کی اولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کرے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آدھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زیر و مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات باقی رہ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پورا ہو جائے گا، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پھر جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائے گا، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی سوال کا جواب ارشاد فرمائے گا۔ آج کے روز بادشاہی صرف اللہ کا ہار کی ہے۔ پھر ایک طویل مدت جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نئے سرے سے آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائے گا۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کے ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا، تم لوگ ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر شہداء، صالحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساد، فجار اور پھر کفار و مشرکین اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے۔ کوئی ہمگسار اور مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تسبیح پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی، خلافت توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت بھی وہ کیفیت کی طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان محشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے، ملک شام کا علاقہ میدان محشر ہوگا۔ لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے، گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلتوں اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر ایک، کسی اونٹ پر دو، کسی پر چار، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ
ایک ہی سمت میں روا دوا ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال بھی نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقین اور مرتدین کا گروہ ایک طرف اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، عابد عابدین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، خاشعین کے ساتھ، شہید شہداء کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، حافظ حفاظ کے ساتھ، قاری قراء کے ساتھ، سخیوں کے ساتھ، عادلوں کے ساتھ اور رحم دلوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اسی طرح فساد اور فجار لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ بے نمازیوں کے ساتھ، روزہ نہ رکھنے والے بے روزہ داروں کے ساتھ، زکوٰۃ نہ دینے والے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، نافرمان اولاد والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ، رشوت خوروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، خائنوں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ الغرض میدان محشر میں اہل ایمان کی قیام الگ ہوگی، کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوگا، دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک اور کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینے اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ وہ پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، چاہے ہمیں جہنم میں ہی بھیج دے۔ یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے برابر ہے۔ اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر تنگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار اور بے بس ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو جنت میں جگہ دی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، آج کے دن آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس طرح اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں تھا اور نہ بعد میں آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی، اور آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور سفارش کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اس لیے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔
تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی روح ہیں، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری سفارش کریں گے۔ پھر لوگ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہماری حالت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کریں کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہی آج کے روز سفارش کے لائق ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کی بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور سوال کرو، آج سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول ہو جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ تو دوستو میدان محشر کے مناظر بہت ہی بڑے ہیں، اس لیے میں نے آج چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، اور اگر آپ اس کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دی ہے، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیں۔